بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں نواں پارہ۔ آج ہے 9ویں پارے کا پہلا حصہ۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑی بڑائی کی گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یوں کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو کے بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو اس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کو انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا،
اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکایک چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تمہارا شمار ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ، چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے یہ سورہ الاعراف ہے، سپارہ نمبر 9، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ